بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ حجۃ الوداع۔ جب پورے عرب میں دین اسلام کی شعاعیں پھیل گئیں، عرب کے قبائل فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے اور کفر و شرک کے اندھیرے چھٹ گئے، تو اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آ گیا اور حاکمیت الہی کا بول بالا ہو گیا، اور ایک ایسی جماعت تیار ہو گئی جو دین کو پورے عالم میں پہنچانے کا فریضہ ادا کرنے کے اہل تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ امت مسلمہ کو شریعت، اخلاق اور اسلام کے بنیادی اصولوں کی تلقین کی جائے۔ اس مقصد کے لیے حج سے بہتر کوئی اجتماع ممکن نہ تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اس سال یعنی 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج ادا فرمائیں گے۔ قبائل کو اس کی اطلاع کرا دی گئی۔ اس خبر کے موصول ہوتے ہی پورے عرب سے مسلمان اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ تقریباً 1,40,000 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مرتبہ حج ادا کیا، چونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا اور آخری حج تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کے موقع پر اونٹنی پر سوار ہو کر یہ خطبہ دیا۔ اس خطبے کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ خطبے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے لوگو، میری بات غور سے سنو۔ میرا خیال ہے کہ شاید اس سال کے بعد میں تم کو اس جگہ نہ مل سکوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہالت کی مخالفت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ خبردار، زمانہ جہالت کی تمام رسمیں میرے قدموں کے نیچے رون دی گئی ہیں۔ زمانہ جہالت کے تمام خون معاف ہیں۔ سب لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ پھر فرمایا: لوگو، بے شک تمہارا رب ایک ہے، اور بے شک تمہارا باپ ایک ہے۔ کسی عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر، سرخ کو سیاہ پر اور سیاہ کو سرخ پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ اگر کوئی فوقیت ہے تو وہ صرف تقوی کی وجہ سے ہے۔ غلاموں کے حقوق کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، تم خود جو کچھ کھاؤ انہیں بھی کھلاؤ، اور جو خود پہنتے ہو وہی انہیں پہناؤ۔ عورتوں کے حقوق کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عورتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لوگو، خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور سب مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ لوگو، تمہارے خون، مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ایسی ہی محترم ہیں جیسا کہ تمہارے لیے آج کا یہ دن، یہ شہر اور یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ سود کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دور جہالت کا ہر سود معاف ہے۔ اس قانون کی ابتدا بھی اپنے خاندان سے کرتا ہوں، اور اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب کا سود معاف کرتا ہوں۔ قرض کی ادائیگی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرض ادا کیا جائے گا، امانتیں واپس کی جائیں گی، ضامن تاوان کا ذمہ دار ہے۔ سیاست کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: اگر کوئی ناک کٹا اور سیاہ فام حبشی بھی تمہارا امیر بنا دیا جائے، اور وہ کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کے مطابق تمہاری قیادت کرے، تو تم پر اس کی اطاعت لازم ہوگی۔
دین اسلام کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ میں تم میں ایک نعمت چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم مضبوطی سے اسے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ نعمت اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ اس کے متعلق مزید ارشاد فرمایا کہ لوگو، مذہب میں غلو اور مبالغہ سے بچو، کیونکہ تم سے پہلی بہت سی قومیں جو ہیں وہ مذہب میں غلو کے سبب برباد ہو گئیں۔ اسی موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکمیل دین والی آیات نازل فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آج تمہارا دین مکمل ہوا، میں نے تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دیں اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار، جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ میری بات ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں، کیونکہ بہت سے لوگ جن کو میرا پیغام پہنچے گا وہ ان لوگوں سے زیادہ اسے محفوظ رکھنے والے ہوں گے جو اس وقت سننے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبے کے آخر میں ارشاد فرمایا، تم لوگوں سے میرے متعلق پوچھا جائے گا، بتاؤ تم میرے بارے میں کیا جواب دو گے؟ حاضرین نے ایک آواز ہو کر کہا، یعنی عرض کیا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانت کو پوری طرح ادا کر دیا، اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا اور نصیحت کا حق ادا کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہ، اے اللہ تو گواہ رہ، اے اللہ تو گواہ رہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے سب لوگوں کے سامنے یہ عمومی گواہی ادا فرمائی۔